12 इमाम खानदान रिसालत के उन 12 हस्तियों को कहा जाता है जो अहादीस की रूह से पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन और आपके बाद इस्लामी मुआशरे के इमाम और सरपरस्त हैं। पहले इमाम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम है और बाकी आयमा अलैहिस्सलाम आप और हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नस्ल से हैं। इस वीडियो में मैं आपको उन 12 इमामों के बारे में बताऊंगा कि वो कौन थे और उनकी शहादत कैसे हुई। पहले इमाम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम शियों के पहले इमाम, सहाबी, रावी, कातिब वही, अहले सुन्नत के चौथे खलीफा, रसूल खुदा के चचाजाद भाई और दामाद, हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शोहर, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद और बाकी आयमा अलैहिस्सलाम के जद्द अमजद हैं। हजरत अबू तालिब आप अलैहिस्सलाम के वालिद हैं और फातिमा बिनते असद वालिदा हैं। शिया और अक्सर सुन्नी मौरखीन के मुताबिक आपकी विलादत काबा के अंदर हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी नबूवत का ऐलान किया तो सबसे पहले आप ईमान ले आए। शियों के मुताबिक आप बहुक्म खुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिला फजल जानशीन हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम 19 रमजान सन 40 हिजरी फजर के वक्त मस्जिद कूफा में सजदे की हालत में इब्ने मुलजिम मुरादी की तलवार से जख्मी हुए और 2 दिन के बाद 21 रमजान में शहीद हुए और मख्फी तौर पर दफन किए गए। आपका ज़रबत खाना उन हालात में पेश आया जब जंग नहरवान के बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इराक में एक बार फिर शाम के खिलाफ जंग के लिए लश्कर तश्कील देने की कोशिश की, लेकिन थोड़े से लोगों ने साथ दिया। दूसरी तरफ से मुआविया ने इराक की हालात और इराकियों की सुस्ती के पेश नजर जजीरा अरब और हत्ता के इराक में इमाम अली अलैहिस्सलाम की अलमबरदारी के अंदर बाज इलाकों को जारियत और अफराद को दहशत गर्दाना हमलों का निशाना बनाना शुरू किया ताकि उनकी कुव्वत को ज़अफ़ में बदल दे और इराक को फतह करने का रास्ता हमवार कर दे। तारीखी किताबों के मुताबिक खवारिज में से 3 अफराद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम, मुआविया और उमर बिन आस को कत्ल करने का अहद किया। इब्ने मुलजिम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की जिम्मेदारी ली। अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटों इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद हनफिया ने अपने चचाजाद भाई अब्दुल्ला बिन जाफर के तावन से रात के वक्त आप अलैहिस्सलाम को मौजूदा नजफ के मकाम पर सुपुर्द खाक किया, क्योंकि बनी उमैया और खवारिज अगर आपकी कब्र को ढूंढ लेते तो कब्र खुशाई करते और आपकी बेहुरमती करते। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने सन 135 हिजरी में मंसूर अब्बासी की हुकूमत के जमाने में नजफ में आपके महल दफन को आश्कार किया था। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नाम से मशहूर शियों के दूसरे इमाम हैं। आपकी मुद्दत इमामत 10 साल 40 हिजरी से 50 हिजरी पर मुईत है। आप तकरीबन 7 महीने तक मनसब खिलाफत पर फायज रहे। अहले सुन्नत आपको खलीफा राशिदीन में आखिरी खलीफा मानते हैं। आप हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम और हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पहले फर्जंद और पैगंबर अकरम के बड़े नवासे हैं। तारीखी शवाहिद के बिना पर पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका इस्मे गिरामी हसन रखा और हुजूर पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। आपने अपनी उम्र के 7 साल अपने नाना रसूल खुदा के साथ गुजारे। बैत रिज़वान और नजरान के ईसाइयों के साथ मुबाहले में अपने नाना के साथ शरीक हुए। शिया और अहले सुन्नत मुनाबे में इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फज़ाइल और मुनाकिब के सिलसिले में बहुत सी अहादीस नकल हुई हैं। आप असहाबे कसा में से थे जिनके मुतल्लिक आयत ततहीर नाज़िल हुई, जिसके बिना पर शिया उन हस्तियों को मासूम समझते हैं। आपने 2 दफा अपनी सारी दौलत और 3 दफा अपनी दौलत का नसफ हिस्सा खुदा की राह में अता किया। उसी बख्शिश व सखावत की वजह से आपको करीम अहले बैत के नाम से याद किया जाता है। आपने 20 या 25 बार पैदल हज किया। बहुत सारे शिया और अहले सुन्नत के किताबों में आया है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद किया गया।
बाज किताबों के मुताबिक आपको शहादत से पहले कई बार जहर से मसमूम किया गया था, लेकिन हर बार आपको मौत से निजात मिली थी। आखिरी दफा आपको मसमूम किए जाने के बारे में जिससे आपकी शहादत वाक़ई हुई, शेख मुफीद कहते हैं कि जब मुआविया ने अपने बेटे यजीद की जानशीनी के लिए लोगों से बैयत लेने का फैसला किया तो उसने जोधा बिनते अशस बिन कैस जोजाए हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास 1 लाख दरहम भेजा और उसे ये वादा भी दिया कि हसन बिन अली अलैहिस्सलाम को मसमूम करने के एवज उनकी यजीद के साथ शादी की जाएगी। जोधा का नाम हसन बिन अली अलैहिस्सलाम के कातिल के उन्वान से अहले सुन्नत में भी आया है। बाज किताबों में हिंद जोजा इमाम हसन अलैहिस्सलाम या आपके खादमों में से एक को इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मसमूम करने का जिम्मेदार ठहराते हैं। कहा जाता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम उस वाक़े के 3 दिन या 40 दिन या 2 माह बाद शहादत के मकाम पर फायज हुए। कहा जाता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत पर पूरा शहर मदीना गिरिया और जारी और गम में डूबा हुआ था। ये भी नकल हुआ है कि जिस वक्त आपको कब्रिस्तान बकी में दफन किया जा रहा था तो उस वक्त बकी लोगों से खचाखच भर गया था और मदीना के बाजार 7 दिन तक बंद रहे। अहले सुन्नत के बाज किताबों में आया है कि अरबों की पहली जिल्लत और रुसवाई हसन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की वफात थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिन अली अलैहिस्सलाम बिन अबी तालिब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अबा अब्दुल्ला व सैयद शोहदा के नाम से मशहूर शियों के तीसरे इमाम हैं जो वाक़या आशूरा में शहीद हुए। आप इमाम अली अलैहिस्सलाम व फातिमा और ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दूसरे बेटे पैगंबर अकरम के नवासे हैं। आप अपने भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बाद 10 साल मनसब इमामत पर फायज रहे। शिया व अहले सुन्नत तारीखी मसादिर के मुताबिक पैगंबर खुदा ने आप अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त आपकी शहादत की खबर दे दी और आपका नाम हुसैन रखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन को बहुत चाहते थे और उनसे मोहब्बत करने की सिफारिश करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम असहाबे कसा में से हैं, मुबाहले में भी हाजिर थे। अहले बैत पैगंबर में से हैं जिनकी शान में आयत ततहीर नाजुल हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फजीलत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारी रिवायतें नकल हुई हैं, जैसे हसन व हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, हुसैन चराग हिदायत व कश्ती निजात हैं। मुआविया की वफात के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैयत को शरीयत के खिलाफ करार दिया और बैयत न करने पर यजीद की तरफ से कत्ल की धमकी मिलने लगी। धमकी मिलने पर 28 रजब 60 हिजरी को मदीना से मक्का गए। मक्का में 4 महीने रहे और उस दौरान कूफा वालों की तरफ से हुकूमत संभालने के लिए लिखे गए मुतअद्दिद खतूत की वजह से मुस्लिम इब्ने अकील को उनकी तरफ भेजा। मुस्लिम इब्ने अकील की तरफ से कूफा वालों की तायीद के बाद 8 जुल्हज को कूफा वालों की बेवफाई और मुस्लिम की शहादत की खबर सुनने से पहले कूफा की जानिब रवाना हुए। जब कूफा के गवर्नर इब्ने ज़ियाद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफर की खबर मिली तो एक फौज उनकी जानिब भेजी और हुर इब्ने यजीद के सिपाहियों ने जब आपके रास्ते को रोका तो मजबूर होकर करबला की जानिब निकले। आशूरा के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उमर इब्ने साद की फौज के दरमियान जंग हुई, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके असहाब व अंसार में से 72 आदमी शहीद हुए और शहादत के बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जो उस वक्त बीमार थे समेत खवातीन और बच्चों को असीर करके कूफा और शाम ले गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के जनाजे 11 या 13 मुहर्रम को बनी असद ने करबला में दफन किए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम और ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के नाम से मशहूर हैं। शियों के चौथे इमाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। आप 35 साल इमामत के ओहदे पर फायज रहे। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम वाक़या करबला में हाजिर थे लेकिन बीमारी की वजह से जंग में हिस्सा न ले सके। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद उमर इब्ने साद के सिपाहियों आपको असीरान करबला के साथ कूफा और शाम ले गए।
کوفہ اور شام میں آپ کے دیے گئے خطبات کے باعث لوگ اہل بیت کے مقام و منزلت سے آگاہ ہوئے۔ واقعہ ہرا، تحریک توابین اور قیام مختار آپ کے دور امامت میں رونما ہوئے۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں اور مناجات کو صحیفہ سجادیہ میں جمع کیا گیا ہے۔ خدا اور خلق خدا کی نسبت انسان کی ذمہ داریوں سے متعلق کتاب رسالۃ الحقوق بھی آپ سے منسوب ہے۔ شیعہ حدیث کے مطابق امام سجاد علیہ السلام کو ولید بن عبد الملک کے حکم سے مسموم کر کے شہید کیا گیا۔ آپ امام حسن علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ قبرستان بقیع میں مدفون ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب امام محمد باقر کے نام سے مشہور شیعوں کے 5ویں امام ہیں۔ آپ کا مشہور لقب باقر ہے، جسے حدیث لوح کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی ولادت سے پہلے آپ کو دیا ہے۔ آپ کی مدت امامت 19 برس تھی۔ 95 ہجری آپ کی امامت بنی امیہ کے 5 خلیفوں ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، عمر بن عبد العزیز، یزید بن عبد الملک و ہشام بن عبد الملک کے دور میں رہی۔ 7 ذوالحج 114 ہجری کو شہادت پا گئے۔ بعض کا کہنا ہے کہ ہشام بن عبد الملک اور بعض کے مطابق ابراہیم بن ولید آپ کی شہادت کا سبب بنے۔ آپ واقع عاشورہ کے دوران کم سن تھے اور چشمدید گواہ بھی ہیں۔ حضرت باقر علوم، علم زہد اور عظمت و فضیلت میں بنی ہاشم کے عظیم شخصیات میں سے ایک تھے۔ آپ سے متعلق موضوعات پر احادیث نقل ہوئی ہیں، جن میں فقہ، توحید، سنت نبوی، قرآن اور اخلاق جیسی موضوعات قابل ذکر ہیں۔ اپنے زمانے میں تشیع کے فروغ کے لیے مناسب تاریخی حالات کو دیکھتے ہوئے آپ نے عظیم شیعہ عالمی تحریک کا آغاز کیا، جو آپ کے فرزند ارجمند امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں اپنے عروج کو پہنچ گئی۔ آپ کے شاگرد اور اصحابی کی تعداد کو 462 نفر ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کے دور امامت میں اخلاق، فقہ، کلام و تفسیر جیسے موضوعات میں شیعوں کا نظریہ تحریر ہونا شروع ہوا۔ امام باقر علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں عزیز اللہ اطہری کی کتاب مسند الامام باقر علیہ السلام سر فہرست ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے مشہور اثنا عشقری کے 6 امام ہیں۔ آپ کی مدت امامت 34 سال تھی۔ آپ کے والد ماجد امام محمد باقر علیہ السلام شیعوں کے 5ویں امام ہیں۔ بنی امیہ کے آخری 5 خلفاء ہشام بن عبد الملک سے آخر تک بنی عباس کے پہلے 2 خلیفہ صفا اور منصور دوانی کی آپ کے محاصر ہیں۔ آپ کے دور امامت میں بنی امیہ کے زوال اور بنی عباس کے نزور اور غیر مستحکم حکومت کی وجہ سے دوسرے ائمہ کی بنسبت آپ کو زیادہ سے زیادہ علمی امور کی انجام دہی کا موقع ملا۔ آپ کے شاگردوں اور راویوں کی تعداد 4000 تک بتائی گئی ہے۔ اہل بیت سے منسوب اکثر احادیث آپ سے نقل ہوئی ہیں۔ اسی بنا پر شیعہ مذہب جعفریہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ شیعہ اور سنی اکثر قدیم منابع میں امام صادق علیہ السلام کی شہادت سے متعلق کوئی شواہد موجود نہیں ہیں، یہاں تک کہ بعض شیعہ علماء من جملہ شیخ مفید نے آپ کی رحلت کو طبعی موت قرار دیا ہے، لیکن بعض علماء اس حدیث کے بنا پر جس میں آیا ہے کہ ائمہ معصوم کو یا تلوار سے شہید کیا جائے گا یا زہر سے، کہتے ہیں کہ آپ کو بھی شہید کیا گیا تھا، اس کی تصریح کرتے ہوئے شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ آپ کو منصور دوانیکی کے حکم پر زہر سے شہید کیا گیا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام سے مشہور شیعوں کے 7ویں امام ہیں۔ آپ کا مشہور لقب کاظم اور باب الحوائج ہے۔ سن 148 ہجری میں اپنے والد امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے۔ آپ کی 35 سال امامت کے دوران بنی عباس کے خلفاء منصور دوانیکی، ہادی مہدی اور ہارون رشید برسر اقتدار رہے۔
منصور عباسی اور مہدی عباسی کے دور خلافت میں آپ نے کئی مرتبہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کی اور سن 183 ہجری میں سندھی بن شاک کے زندان میں جام شہادت نوش کیا اور منصب امامت آپ کے فرزند امام رضا علیہ السلام کی طرف منتقل ہو گیا۔ امام علی رضا علیہ السلام ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کے نام سے معروف شیعوں کے 8ویں امام ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام سے منقول ایک حدیث کے مطابق امام رضا علیہ السلام کو رضا کا لقب خدا کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ اسی طرح آپ عالم آل محمد اور امام رؤوف کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ امام رضا علیہ السلام 183 ہجری میں منصب امامت پر فائز ہوئے اور 20 سال تک آپ علیہ السلام کی امامت جاری رہی۔ آپ کی امامت 3 عباسی خلفاء ہارون رشید 10 سال، محمد امین تقریباً 5 سال اور مامون عباسی 5 سال کی حکومت پر معید تھی۔ امام رضا علیہ السلام عباسی خلیفہ مامون کے حکم پر خراسان کا سفر کرنے سے پہلے مدینہ میں مقیم تھے۔ سن 200 ہجری یا سن 201 ہجری کو مامون کے حکم پر آپ کو مدینہ سے خراسان لایا گیا اور مامون کی ولایت عہدی قبول کرنے پر مجبور کیا گیا۔ تاریخی منابع میں امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں چند مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ تاریخ شہادت کے سلسلے میں چند اقوال ہیں: روز جمعہ یا سوموار، ماہ سفر کے آخری دن 17 سفر، 21 رمضان، 18 جمادی الاول، 23 ذوالقعدہ، ماہ ذوالقعدہ کی آخری تاریخ، جبکہ سال کے اعتبار سے سن 202 ہجری، 203 ہجری اور سن 206 ہجری کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی ولادت اور شہادت کی تاریخوں میں اختلاف کے باعث آپ کی حیات کے کل دورانیے کے سلسلے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے اور آپ علیہ السلام کو بھی زہر دے کر ہی شہید کیا گیا تھا۔ امام محمد تقی علیہ السلام محمد بن علی بن موسیٰ امام محمد تقی علیہ السلام کے نام سے مشہور شیعہ امامت کے 9ویں امام ہیں۔ آپ کی کنیت ابو جعفر ثانی ہے۔ آپ نے 17 سال امامت کے فرائض انجام دیے اور 25 سال کی عمری میں شہید ہوئے۔ شیعہ ائمہ میں آپ علیہ السلام سب سے کم عمر میں شہادت پر فائز ہونے والے ہیں۔ بچپن میں امامت ملنے کی وجہ سے امام رضا علیہ السلام بعض اصحاب آپ کی امامت میں تردید کرتے ہوئے عبداللہ بن موسیٰ کی امامت کے قائل ہوئے اور بعض دیگر افراد واقفیہ سے ملحق ہو گئے۔ البتہ اکثریت نے آپ کی امامت کو قبول کیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام وکالتی سسٹم کے تحت خط و کتاب کے ذریعے لوگوں سے رابطہ رہتا تھا۔ آپ کے زمانے میں اہل حدیث، زیدیہ، واقفیہ اور غلاظ جیسے فرقے بہت سرگرم تھے۔ اسی وجہ سے آپ اپنے ماننے والوں کو ان مذاہب کے باطل عقائد سے آگاہ کرتے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ محمد نام، ابو الجعفر کنیت اور تقی علیہ السلام وجواد علیہ السلام دونوں مشہور لقب تھے، اسی لیے اسم و لقب کو شریک کر کے آپ امام محمد تقی علیہ السلام کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ چونکہ آپ کو پہلے امام محمد باقر علیہ السلام کی کنیت ابو الجعفر ہو چکی تھی، اس لیے کتب میں آپ کو ابو جعفر ثانی اور دوسرے لقب کو سامنے رکھ کر حضرت جواد بھی کہا جاتا ہے۔ والد بزرگوار آپ کے حضرت امام رضا علیہ السلام تھے اور والدہ معظمہ کا نام جناب سبیکہ یا سکینہ تھا۔ 19 ذوالقعدہ 220 ہجری میں زہر سے آپ کی شہادت ہوئی اور اپنے جد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس دفن ہوئے۔ امام محمد نقی علیہ السلام امام علی نقی کے نام سے مشہور شیعوں کے 10ویں امام ہیں۔ آپ کے والد ماجد 9ویں امام امام محمد تقی علیہ السلام ہیں۔ آپ 34 برس تک امامت کے منصب پر فائز رہے۔ دوران امامت آپ کی زندگی کے اکثر ایام سامرا میں عباسی حکمرانوں کے زیر نگرانی گزرے۔ آپ علیہ السلام متعدد عباسی حکمرانوں کے ہم اثر تھے، جن میں اہم ترین متوکل عباسی تھا۔ معتمد عباسی نے امام علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا۔ لوگ آپ کے جنازے میں اپنے چہرے اور رخساروں کو پیٹ رہے تھے۔ انہوں نے امام علیہ السلام کے جنازے کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر گھر سے باہر نکالا اور موسیٰ بن بغا کے گھر کے سامنے قرار دیا۔ معتمد نے
انہیں دیکھا تو فیصلہ کیا کہ امام علیہ السلام کے جنازے کی نماز پڑھائیں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ جنازہ زمین پر رکھا جائے اور اس نے نماز پڑھائی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام قبل ازاں شیعہ سامراہ کے ہمراہ آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کر چکے تھے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کو اس گھر میں دفنا دیا گیا جہاں آپ علیہ السلام کو کچھ عرصے قید رکھا گیا تھا۔ روایت ہے کہ امام علیہ السلام کے جنازے میں عوام کی بھیڑ اس قدر زیادہ تھی کہ امام عسکری علیہ السلام کے لیے ان کے درمیان حرکت کرنا مشکل ہو رہا تھا، حتیٰ کہ ایک نوجوان ایک گھوڑا امام علیہ السلام کے پاس لایا اور لوگ گھر تک آپ کے ساتھ چلے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام۔ امام حسن عسکری کے نام سے مشہور شیعوں کے 11ویں امام ہیں۔ آپ علیہ السلام امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند اور امام مہدی علیہ السلام کے والد ہیں۔ آپ کا مشہور لقب عسکری ہے، جو حکومت وقت کی طرف سے آپ کو شہر سامراہ، جو اس وقت فوجی چھاونی کی حیثیت رکھتا تھا، میں زندگی بسر کرنے پر مجبور کیے جانے کی طرف اشارہ ہے۔ آپ کے دوسرے القاب میں ابن الرضا، ہادی نقی، زکی، رفیق اور صامت مشہور ہیں۔ حکومت وقت کی کڑی نگرانی کی وجہ سے اپنے پیروکاروں سے رابطہ برقرار رکھنے کے لیے آپ نے مختلف شہروں میں نمائندے مقرر کیے اور وکالت سسٹم کے تحت اپنے نمائندوں سے رابطے میں رہے۔ عثمان بن سعید آپ کے خاص نمائندوں میں سے تھے، جو آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد غیبت صغرا کی ابتدا میں امام زمانہ کے پہلے نائب خاص بھی رہے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام 8 ربیع الاول سن 260 ہجری کو 28 سال کی عمر میں سامراہ میں شہید ہوئے اور اپنے والد امام نقی علیہ السلام کے جوار میں دفن ہوئے۔ ان دونوں اماموں کا مدفن حرم عسکری علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے اور عراق میں شیعہ زیارت گاہوں میں سے ایک ہے۔ یہ حرم 2 مرتبہ دہشت گردوں کے ہاتھوں مسمار ہوا۔ پہلا حملہ 22 فروری 2006 عیسوی کو، جبکہ دوسرا حملہ اس کے 16 مہینے بعد یعنی 13 مئی 2007 عیسوی کو کیا گیا۔ امام محمد مہدی علیہ السلام۔ امام محمد مہدی امام زمانہ کے نام سے مشہور شیعوں کے 12ویں امام اور آخری امام ہیں۔ آپ علیہ السلام کی امامت 260 ہجری کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد شروع ہوئی، جو آپ علیہ السلام کے ظہور کے بعد تک جاری رہے گی۔ شیعوں کے مطابق آپ وہی مہدی موعود ہیں جو ایک توانائی عرصے تک غیبت میں رہنے کے بعد ظہور کریں گے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور امامت میں عباسی حکومت کے کارندے آپ علیہ السلام کے فرزند اور جانشین کی تلاش میں تھے، اس لیے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت خفیہ رکھی گئی، یہاں تک کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے کچھ خاص اصحاب کے سوا کسی کو آپ کا دیدار نصیب نہ ہوا، جس کے بنا پر امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد بعض شیعہ امامت کے سلسلے میں تردد کا شکار ہوئے۔ شیعوں میں مختلف فرقے وجود میں آ گئے، یہاں تک کہ ایک گروہ نے آپ علیہ السلام کے چچا جعفر کذاب کی پیروی شروع کر دی، لیکن اس دوران آپ علیہ السلام کی طرف سے شیعہ نے اہل بیت نام لکھے جانے والی توقیات جو نواب اربعہ کے ذریعے لوگوں تک پہنچی تھی، مکتب تشیع کے استحکام کا سبب قرار پائی، یہاں تک کہ 4 صدی ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد وجود میں آنے والے مذاہب میں صرف شیعہ اثنا عشقری باقی رہے۔ آپ کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد کی غیبت صغرا شروع ہو گئی اور اس دوران نواب اربعہ کے ذریعے آپ علیہ السلام کا رابطہ اپنے ماننے والوں کے ساتھ قائم رہا، لیکن جب سن 329 ہجری میں غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا تو آپ علیہ السلام سے نواب اربعہ کے ذریعے ہونے والا رابطہ بھی منقطع ہو گیا۔ مذہب امامیہ کے مطابق امام مہدی علیہ السلام اب بھی غیب کے پردے میں زندہ ہیں اور آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ظہور کریں گے۔ شیعہ علماء نے امام زمانہ علیہ السلام کی طویل عمر کے علل و اسباب اور اس سے مربوط دوسرے موضوعات کے بارے میں مختلف وضاحتیں پیش کی ہیں اور احادیث میں آپ علیہ السلام کی غیبت کو بادل میں چھپے سورج سے تشبیہ دی گئی ہے۔